اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس یوٹیوب چینل پہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چینل کو علم، ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مواد نہ صرف ہماری بلکہ آپ سب کی زندگی میں بھی روشنی کا سبب بنے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سفر کو علم اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آپ سب کو دیکھنے سے اندازہ ہو گیا ہوگا تھمبنیل سے کہ ہم لوگ خود سازی کے حوالے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں ہم لوگ تہذیب نفس کے مراحل تک پہنچ گئے تھے کہ جس میں ذکر ہوا تھا کہ تہذیب نفس کے مراحل میں ایک مرحلہ حفاظت قبلی کا ہے، دوسرا مرحلہ یکدم ترک کرنے کا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ جس کی بارے میں ہم آج بیان کریں گے وہ ہے آہستہ آہستہ ترک کرنا۔ اگر ہم اتنی اپنے آپ میں طاقت اور ہمت نہیں رکھتے کہ یکدم تمام گناہوں کو ترک کر دیں تو اتنا تو مصمم ارادہ کر لیں کہ گناہوں کو آہستہ آہستہ انجام دے دیں۔ پہلی دفعہ امتحان کے طور پر ایک گناہ یا کئی ایک گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دیں اور مصمم ارادہ کر لیں، اس کام کو دوام دیں کہ اس کے ترک پر اپنے نفس کو کامیاب قرار دے دیں اور ان گناہوں کو بالکل ختم کر دیں۔ پھر یہی کام دوسرے چند ایک گناہوں کے بارے میں انجام دینا شروع کر دیں اور اس پر کامیابی حاصل کر لیں، اور اسی حالت میں خوب ملتفت رہیں کہ کہیں اس ترک کیے ہوئے گناہ کو پھر سے انجام نہ دے دیں۔ اور یہ واضح ہے کہ ہر گناہ یا چند گناہوں کے ترک کرنے پر نفس امارہ اور شیطان کمزور ہوتا جائے گا، اور جتنا شیطان نفس سے باہر نکلے گا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لے لے گا۔ جس گناہ کا سیاہ نقطہ نفس سے دور ہوگا اتنی مقدار وہاں نورانیت اور سفیدی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گناہوں کے ترک کو برابر انجام دیتے جائیں تو پھر بطور کامل نفس پاک ہو جائے گا اور نفس کو اس کے نفسانی خواہشات پر قابو پانے اور فتح حاصل کرنے کی پوری طرح کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس دوران ایک ایسے مرتبے تک پہنچ جائیں کہ تمام گناہوں کو یکدم ترک کرنے کی طاقت اور قدرت پیدا کر لیں۔ ایسی صورت میں ایسی قیمتی اور پرارزش فرصت سے استفادہ کرنا چاہیے اور یکدم تمام گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے اور شیطان اور نفس امارہ کو باہر پھینک ڈالنے پر قابو پا لینا چاہیے اور نفس کے گھر کو خدا اور اس کے فرشتوں کے لیے مخصوص کر لینا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوشش اور جہاد کریں تو یقیناً اس پر کامیاب ہو جائیں گے۔ نفس کے ساتھ جہاد بعینہ دشمن کے ساتھ جہاد کرنے جیسا ہے۔ دشمن سے جہاد کرنے والا ہر وقت دشمن پر نگاہ رکھے، اپنی طاقت کو دشمن کی طاقت سے موازنہ کرے اور اپنی طاقت کو قوی کرنے میں لگا رہے، اور فرصت ملتے ہی ممکن طریقے سے دشمن پر حملہ کر دے اور اس کی فوج کو ہلاک کر دے یا اپنے ملک سے باہر نکال دے۔ وہ کام جو نفس کے پاک کرنے میں مدد دیتے ہیں، وہ پہلا کام فکر کرنا۔ نفس کے پاک کرنے کا ایک اہم معنی غفلت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم دن رات دنیا کی زندگی میں غرق رہیں اور موت کی یاد سے غافل رہیں اور ایک گھڑی بھی مرنے کے بعد کے بارے میں سوچنے پر حاضر نہ ہوں، اور اگر کبھی مرنے کی فکر آئی بھی تو اسے فوراً بھلا دیں، اور اگر برے اخلاق کے نتائج سے غافل ہوں، اگر گناہوں کی اخروی سزا اور عذاب کا فکر نہیں کرتے، خلاصہ یہ کہ خدا اور آخرت پر ایمان ہمارے دل کی گہرائیوں میں راسخ نہیں ہوا اور خدا صرف ایک ذہنی مفہوم سے آگے نہیں بڑھا، تو پھر ایسی غفلت کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح اپنے نفس کو پاک کرنے کا عزم بالجزم کر سکتے ہیں؟ کس طرح نفس کو اس کی خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟
کیا اس سادگی سے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کیا جا سکتا ہے؟ غفلت خود ایک نفس کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہ دوسری بیماریوں کے لیے جڑ واقع ہوتی ہے۔ اس بیماری اور درد کا علاج صرف فکر کرنا، عاقبت اندیشی اور ایمان کی قوت کو مضبوط اور قوی کرنا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس کا محافظ اور مراقب رہے، کسی وقت بھی اسے فراموش نہ کرے، اور نفسانی بیماریوں کے بد انجام اور گناہوں کی سزا اور دوزخ کی سخت عذاب کے بارے میں سوچتا رہے۔ قیامت کے حساب اور کتاب کو ہمیشہ نگاہ میں رکھے۔ اس صورت میں نفس کو پاک کرنے کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے اور حتمی فیصلہ کر سکتا ہے، اور اپنے نفس کو برے اخلاق اور گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دل کو دائمی فکر سے آباد کرے گا، اس کی ظاہری اور باطنی کام اچھے ہوں گے۔ نمبر دوسرا ہے تعذیب و مجازات۔ اگر ہم نفس کے پاک کرنے پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم تنبیہ اور ادب دیے جانے اور جزائے اخروی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں ہم نفس کو خطاب کرتے ہوئے تہدید اور ڈرائیں کہ ہم نے حتمی ارادہ کر لیا ہے کہ گناہوں کو ترک کر دوں، اور اگر اے نفس تو میری اس میں مدد نہیں کرے گا اور گناہ کا ارتکاب کرے گا تو میں فلاں سزا تیرے بارے میں جاری کر دوں گا۔ مثلا اگر تو نے کسی کی غیبت کی تو میں ایک دن روزہ رکھ لوں گا، یا ایک ہفتے تک صرف لازمی گفتگو کروں گا، یا اتنا روپیہ صدقے کے طور پر دے دوں گا، یا ایک دن پانی نہیں پیوں گا، یا صرف ایک وقت غذا سے تجھے محروم کر دوں گا، یا کئی گھنٹے گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھا رہوں گا تاکہ تو جہنم کی حرارت کو نہ بھلا سکے، یا اس طرح کی اور سزائیں اپنے نفس کو سنائیں۔ اس کے بعد اپنے نفس پر اچھی طرح نگاہ رکھیں کہ وہ بعد میں غیبت نہ کرے، اور اگر اس سے غیبت صادر ہو جائے تو حتمی ارادے سے بغیر کسی نرمی اور سستی کے اس کے مقابلے میں اڑ جائیں، اور وہ سزا کہ جس کا نفس سے وعدہ کیا ہوا تھا اس پر جاری کریں۔ جب نفس امارہ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم گناہ کے نہ کرنے پر مصر ہیں اور بغیر کسی نرمی کے اسے سزا دیں گے تو پھر وہ ہماری شرعی چاہت کو ماننے لگ جائے گا۔ اگر کافی مدت تک بغیر چشم پوشی کے اس طریقے پر عمل کرتے رہیں تو پھر ہم شیطان کے راستے کو روک سکیں گے اور نفس امارہ پر پوری طرح سے مسلط ہو جائیں گے، لیکن اس کی عمدہ شرط یہ ہے کہ ہم حتمی ارادہ کر لیں اور بغیر کسی معمولی نرمی کے سرکش نفس کو سزا دے دیں۔ بہت تعجب کا مقام ہے کہ ہم دنیاوی امور میں معمولی غلطی کرنے والے کو سزا اور تنبیہ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے پاک کرنے میں اس روش پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ اخروی سعادت اور نجات نفس کے پاک ہونے پر موقوف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندوں نے اپنے نفس کے پاک کرنے اور بہتر بنانے اور نفس پر قابو پانے میں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق حاصل کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نفس کو اپنا قیدی بنانے اور اس کی عادات کو ختم کرنے میں بھوک بہت ہی زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کو ریاضت اور تکلیف میں زیادہ رکھے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی آیا، اس نے اپنا لباس اتارا اور گرم ریت پر لیٹ گیا اور ریت پر لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا۔ کبھی اپنے پیٹھ کو گرم ریت پر رکھ کر گرم کرتا، کبھی اپنے پیٹ، کبھی اپنے چہرے کو، اور کہتا اے نفس امارہ اس ریت کی گرمائش کو چکھ اور جان لے کہ دوزخ کی آگ کی گرمی اس سے زیادہ اور سخت تر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خوب نظارہ کر رہے تھے۔ جب اس آدمی نے اپنا لباس پہنا اور چاہا کہ وہاں سے چلا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اس آدمی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لایا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے ایسا کام کرتے دیکھا ہے کہ اسے دوسرے لوگ نہیں کرتے، تمہاری اس کام سے کیا غرض تھی؟
اس نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، مجھے خدا کے خوف نے اس کام کے کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ میں یہ کام انجام دیتا تھا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اس گرمی کو چکھ لو اور جان لو کہ دوزخ کی آگ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ شدید اور دردناک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تو خدا سے خوف زدہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل سے آسمان کے فرشتوں پر فخر کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس آدمی کے نزدیک جاؤ اور اسے خواہش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اصحاب اس کے نزدیک گئے اور اس سے دعا کی خواہش کی۔ اس آدمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان لوگوں کے لیے دعا کی۔ کیا کہا کہ اے اللہ، ہمیں ہدایت پر جمع کر دے، تقوی کو ہمارا زاد راہ قرار دے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو باادب بنانے کے لیے کوشش کرو، اسے سخت عادات سے روکو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان نفس کی خواہشات سے زیادہ تاریک اور وحشت ناک پردہ نہیں ہوا کرتا، اور اسے ختم کرنے کے لیے خدا کی طرف احتیاج اور اس کے سامنے خضوع و خشوع اور دن میں بھوک اور پیاس، رات کی بیداری سے کوئی بہتر ہتھیار نہیں ہے۔ اگر انسان ایسی حالت میں مر جائے تو شہید دنیا سے جائے گا، اگر زندہ رہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ کے رضوان اکبر کو حاصل کر لے گا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرامت کی طرف توجہ کرنا اور انسانی اقدار کو قوی بنانا۔ بیان ہو چکا ہے کہ انسانی روح اور نفس ایک گراں بہا موتی ہے جو حیات و کمال و جمال و رحمت و احسان کے عالم سے وجود میں آیا ہے اور بطور فطرت انہیں امور سے سنخیت رکھتا ہے۔ اگر یہ اپنے بلند مقام اور منزلت اور قیمتی وجود کی طرف توجہ رکھے ہوئے ہوں تو گناہوں کا ارتکاب اور برے اخلاق کو اپنی شان سے پستر شمار کرے گا اور فطرتاً ان سے متنفر ہوگا۔ جب اس نے سمجھ لیا کہ وہ انسان ہے اور انسان ذات الہی کے خاص لطف و کرم سے عالم بالا سے اس دنیا میں آیا ہے، تو پھر اس کی نگاہ میں حیوانی خواہشات اور ہوا و ہوس بے قیمت جلوہ گر ہوں گے اور اپنے وجود میں مکارم الاخلاق کو زندہ رکھنے کی طرف مائل ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی عزت کرتا ہو اس کے لیے شہوات بہت معمولی اور بے ارزش ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ معزز اور گراں قدر انسان کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جو دنیا کو اپنے وجود کی قیمت قرار نہ دے۔ لہٰذا روح کے انسانی شرافت اور اس کے وجود کے قیمتی ہونے اور اس کے مقام و مرتبت کے بلند و بالا کی طرف توجہ سے نفس کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی روح سے مخاطب ہوں اور اسے کہیں کہ اے روح، تو علم و حیات، کمال و جمال، احسان و رحمت اور قدس کے عالم سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تو ایسا انسان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو حیوان سے بلند و بالا ہے، تیرے وجود کی قیمت حیوانی خواہشات کی پیروی کرنا نہیں۔ اگر انسان اس طرح سوچے تو پھر گناہوں کے ترک کر دینے اور روح کو پاک کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح نفس کو پاک کرنے کے لیے ہر بری صفت کی ضد کو قوی کرنا چاہیے تاکہ بری صفت آہستہ آہستہ دور ہو جائے۔ نیک صفت کو اس کی جگہ لے آنا چاہیے تاکہ اس کی ثانوی عادت ہو جائے۔ مثلاً اگر کسی انسان سے حسد کرتے ہیں اور اس پر نعمت اور خوشی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کی برائی اور اذیت اور توہین اور لاپرواہی کرنے اور اس کے کاموں میں روڑا اٹکانے سے ہم اپنے اندرونی بغض کو خوش کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں اس کی تعریف اور ثنا، اس کا احترام، اس کی احسان، خیر خواہی اور مدد کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہمارے کام حسد کے اقتضاء کے خلاف ہوں گے
تو پھر آہستہ آہستہ یہ بری صفت زائل ہو جائے گی اور خیر خواہی کی صفت اس کی جگہ لے لے گی۔ اور اگر ہم کنجوسی اور بخل کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو پھر اپنے مال کو شرعی امور میں خرچ کر دینے کو اپنے نفس پہ لازم قرار دیں تاکہ تدریجاً بخالت کی جو صفت ہے وہ زائل ہو جائے، احسان اور خرچ کرنے کی عادت ہو جائے۔ اور اگر حقوق اللہ، خمس و زکوٰۃ وغیرہ کے ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں تو پھر حتمی طور سے نفس کے مقابلے پر آ جائیں اور اس کے وسوسے پر کان نہ دھریں اور مالی حقوق کو ادا کر دیں۔ اگر ہم اپنے مال کو اپنے اہل و عیال اور زندگی کے مصارف میں خرچ کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان میں خرچ کرنے کے لیے اپنے نفس پر زور دیں تاکہ اس کی عادت ہو جائے۔ اور اگر بخالت کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے تو پھر جیسے بھی ہوں ان امور میں شرکت کرتے رہیں اور کچھ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور غریبوں کی اعانت کے لیے خرچ کرتے رہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس کام کی عادت پڑ جائے۔ معلوم ہے کہ یہ کام ابتدا میں بہت حد تک مشکل ہوں گے، لیکن اگر پائیداری اور کر گزرنا ہو جائے تو پھر یہ آسان ہو جائیں گے۔ قاعدتاً اپنے نفس کو پاک کرنے اور برے اخلاق سے جہاد کرنے کے لیے 2 کاموں کو ہمیں انجام دینا ہوگا۔ پہلا، برے اخلاق اور نفس کی خواہش کا کبھی اسبات میں جواب نہ دیں، یعنی جو نفس چاہتا جائے ہم اسے بجا لاتے جائیں، ایسا نہ کریں تاکہ اس کا بیج اور جڑ آہستہ آہستہ خشک ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ نیک صفت کہ جو بری صفت کی ضد ہے اسے قوی بنائیں اور نفس کو اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈال لے اور وہ اس کی عادت اور ملکہ بن جائے اور بری صفت کو بیخ سے اکھاڑ ڈالے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو فضائل اور اچھے کام بجا لانے پر مجبور کر، کیونکہ بری صفات تیرے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفس کو اچھے کام انجام دے اور سختی کا بوجھ اٹھانے کی عادت ڈال تاکہ تیرا نفس شریف ہو جائے اور تیری آخرت آباد ہو جائے اور تیری تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات قتل کر دینے والی بیماریاں ہیں، ان کا بہترین علاج اور دوا صبر اور خودداری ہے۔ برے دوستوں سے قطع تعلق۔ انسان ایک موجود ہے کہ جو دوسروں سے اثر قبول کرتا ہے، دوسروں کی تقلید اور پیروی کرتا ہے، بہت سی صفات اور آداب اور کردار رفتار کو دوسرے ان انسانوں سے لیتا ہے جن کے ساتھ بود و باش اور ارتباط رکھتا ہے، در حقیقت ان کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے۔ بالخصوص دوستوں اور میل جول رکھنے والوں سے زیادہ اثر لیتا ہے جو اس کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ بد اخلاق اور فاسد لوگوں کے ساتھ دوستی انسان کو فساد اور بد اخلاقی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح بناتا ہے۔ اگر کسی کے ہم نشین بد اخلاق گناہ گار ہوں تو وہ ان کے برے اخلاق اور گناہ سے انس پیدا کر لیتا ہے اور صرف ان کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا بلکہ اس کی نگاہ میں اچھائی بھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نشین خوش اخلاق اور نیک ہوں تو انسان ان کے اچھے اخلاق اور کردار سے مانوس ہوتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو انہی کی طرح بنائے۔ لہٰذا اچھا دوست اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کی ترقی اور کمال تک پہنچنے کا بہت اچھا کارآمد اور سعادت آور شمار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس برا دوست انسان کی بدبختی اور راستے سے ہٹنے اور مصائب کا موجب ہوتا ہے۔ لہٰذا دوست کے انتخاب اور اختیار کرنے کو ایک معمولی کام اور بے اہمیت شمار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے ایک اہم اور عاقبت ساز کام شمار کرنا چاہیے، کیونکہ برا گناہ گار دوست برے کاموں کو بھی اچھا بتلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی اس کی طرح ہو جائیں۔ برا دوست نہ دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے اور نہ آخرت کے امور میں، اس کے پاس آنا جانا بے عزتی اور رسوائی کا موجب ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں کہ وہ فاسق، احمق، دروغگو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ برے اور شریر لوگوں سے میل جول رکھنے سے حتمی طور سے پرہیز کر، کیونکہ برا دوست آگ کی طرح ہوتا ہے اور جو بھی اس کے نزدیک جائے گا وہ جل جائے گا۔ لہٰذا جو انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے اگر اس کے برے دوست ہیں
تو ان سے میل جول فوراً ترک کر دے، کیونکہ برے دوست رکھتے ہوئے گناہوں کا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ برے دوست انسان کے اپنے نفس کو پاک کرنے کے ارادے کو سست کر دیتا ہے، اسے گناہ اور فساد کی طرف راغب کرتے ہیں۔ گناہ کرنا بھی ایک عادت ہے، اور یہ اس صورت میں چھوڑی جا سکتی ہے جب دوسرے عادت رکھنے والوں سے میل جول ترک کر دے۔ پانچواں ہے لغزش سے کے مقامات سے دور رہنا۔ نفس کو پاک کرنا اور گناہ کا چھوڑ دینا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ انسان ہر وقت لغزش اور گناہ کے میدان میں رہتا ہے۔ نفس امارہ برائیوں کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور نفس کہ جو جسم کے حکم ماننے کا مرکز ہے، وہ ہمیشہ بدلتا اور دگرگوں ہوتا رہتا ہے۔ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق فرمان جاری کرتا ہے، اور پھر وہ اسے کیسے سنتا اور دیکھتا اور کن شرائط میں قرار پاتا ہے۔ انسان مجالس اور محافل، معنوی اور عبادات اور احسان نیک کاموں کے ماحول میں جانے سے اچھے کاموں کی بجا لانے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ برعکس فسق و فجور اور گناہ کے مراکز اور محافل میں جانے سے انسان گناہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ معنوی ماحول دیکھنے سے انسان معنویات کی طرف رغبت کرتا ہے، اور شہوت انگیز ماحول دیکھنے سے انسان شہوت رانی کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عیش و نوش کی مجلس میں جائے تو عیاشی کی طرف مائل ہوتا ہے، اگر کسی دعا کی مجلس میں حاضر ہو تو خدا کی طرف توجہ پیدا کرتا ہے، اگر دنیا داروں اور متاع کے عاشقوں کے ساتھ بیٹھے تو حیوانی لذت کی طرف جایا جاتا ہے، اگر خدا کے نیک اور صالح بندوں کے پاس بیٹھے نیکی اور خوبی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے نفس کو پاک کرنے اور گناہوں کے ترک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کانوں کو شہوات انگیز اور خرابی اور فساد گناہوں کے محافل اور مراکز سے دور رکھیں، اور اس طرح کی محافل اور اجتماع میں شریک نہ ہوں، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول اور دوستی نہ رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے گناہ اور خطا اور لغزش کے میدان میں واقع ہوتے رہیں گے۔ اس لیے تو اسلام نے حرام کے اجتماع اور محافل جیسے جوئے بازی، شراب وغیرہ میں شریک ہونے سے روکا ہے۔ نامحرم کو دیکھنا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس سے ہنسی اور مزاح کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام میں پردے کے لیے سب بڑی حکمت اور مصلحت یہی چیز ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ماحول گناہوں کے ترک کر دینے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے سازگار ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں نفس امارہ پر کنٹرول کرنا غیر ممکن ہے، کیونکہ فاسد ماحول انسان کو فساد کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ صرف گناہ کی فکر اور سوچ بھی انسان کو گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ لہٰذا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ گناہ کی فکر اور سوچ کو بھی اپنے دماغ میں راستہ نہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب آنکھ کسی شہوت کو دیکھ لے تو پھر اس کی روح اس کے انجام کے سوچنے سے اندھی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ گناہ کا سوچنا اور فکر کرنا تجھے گناہ کرنے کا شوق دلائے گا۔ خود پسندی اور خودخواہی تمام فساد کی جڑ ہے۔ علماء اخلاق نے خود پسندی اور خودخواہی کی صفت کو ام الفساد یعنی فساد کی جڑ قرار دیا ہے، اور تمام گناہوں اور تمام بری صفات کا سبب خود پسندی بتلایا ہے۔ لہٰذا نفس کو اس سے پاک کرنے میں بہت ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کو پہلے خود پسندی اور خود خواہی کے معنی بیان کرنے چاہیے، اس کے بعد اس بری صفات کے برے اثرات اور اس سے مقابلہ کرنے کی تشریح کرنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر زندہ شے کو اپنی ذات، صفات، کمالات، افعال اور آثار سے محبت اور علاقمندی ہوا کرتی ہے، یعنی فطرت اور طبیعت میں خود پسند اور خود خواہ ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ خود پسندی کو بطور کلی برا جانا جائے، بلکہ یہ توضیح اور تشریح کا محتاج ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انسان دو وجود، دو خود اور دو میں رکھتا ہے، ایک حیوانی وجود اور میں ہے، اور دوسرا انسانی وجود اور میں ہے۔ اس کا انسانی وجود اور میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے جو عالم ملکوت سے نازل ہوا ہے، تاکہ وہ اس لحاظ سے وہ علم،
حیات، قدرت، رحمت، احسان، اچھائی اور کمال اور ان کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے وجود کی قیمت کو جانے اور اسے محترم رکھے تو وہ تمام خوبیوں اور کمالات کے سرچشمے کے نزدیک ہوگا اور مکارم اخلاق، فضائل اور اچھائیوں کو اپنے آپ میں زندہ کرے گا۔ لہٰذا اس طرح کی خود پسندی اور خودخواہی کو برا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس قسم کی خود پسندی اور خودخواہی قابل مدح ہوا کرتی ہے، کیونکہ در حقیقت یہ خودخواہی والی صفت نہیں بلکہ یہ خدا خواہی اور خدا طلبی والی صفت ہے، جیسے کہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے اور آئندہ بھی بحث کر کے بتایا جائے گا۔ انسان کا دوسرا وجود اور مرتبہ حیوانی ہے۔ اس وجود کے لحاظ سے انسان ایک ٹھیک ٹھاک حیوان ہے اور تمام حیوانی خواہشات اور تمائلات اور غرائز رکھتا ہے، اس واسطے کہ اس جہان میں زندہ رہے اور زندگی کرے تو اس حیوانی خواہشات کو ایک معقول حد تک پورا کرنا ہوگا۔ اتنی حد تک ایسی خودخواہی، خود پسندی بھی ممنوع اور قابل مذمت نہیں ہے، لیکن سب سے اہم اور سرنوشت ساز بات یہ ہے کہ جسم کی حکومت عقل اور ملکوتی روح کے اختیار میں رہے یا جسم نفس امارہ اور حیوانی میں کا تابع اور محکوم رہے۔ اگر تو جسم پر عقل اور انسانی خود اور میں حاکم ہوئی تو وہ حیوانی خود اور خواہشات کو اعتدال میں رکھے گا اور تمام انسانی مکارم، فضائل، سیر و سلوک اللہ کو زندہ رکھے گا۔ اس صورت میں انسانی خود کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے مربوط ہے اصالت پیدا کر لے گا اور اس کا ہدف اور غرض مکارم اخلاق اور فضائل اور قرب الہی اور تکامل کا زندہ اور باقی رکھنا کہلایا جائے گا۔ حیوانی خواہشات کو پورا کرنا طفیلی اور ثانوی حیثیت بن جائے گا، لہٰذا خود پسندی، خود خواہی اور حب ذات کو محترم شمار کرنا قابل مذہب نہیں رہے گا بلکہ قابل مدح بن جائے گا۔ اس کے برعکس اگر نفس امارہ اور حیوانی وجود جسم پر حاکم ہو گیا تو وہ عقل اور انسانی خود اور میں کو مغلوب کر دے گا، اسے جدا کر دے گا اور سراسر جسم ہی منظور نظر ہو جائے گا۔ اس صورت میں انسان آہستہ آہستہ خدا اور کمالات انسانی سے دور ہوتا جائے گا، حیوانی تاریک وادی میں جا گرے گا اور اپنے انسانی خود اور میں کو فراموش کر بیٹھے گا اور حیوانیت کے وجود کو انسانی وجود کی جگہ قرار دے دے گا۔ یہی وہ خود پسندی، خودخواہی ہے کہ جو قابل مذمت ہے اور جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ خود خواہ انسان صرف حیوانی خود کو چاہتا ہے اور بس، اس کے تمام افعال، حرکات، کردار، گفتار مرکز حیوانی خواہشات کا چاہنا اور حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مقام عمل میں وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے اور زندگی میں سوائے حیوانی خواہشات اور ہوس کے اور کسی ہدف اور غرض کو نہیں پہچانتا۔ حیوانی پست خواہشات کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو آزاد جانتا ہے اور ہر کام کو جائز سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف ایک چیز مقدس اور اصلی ہے اور وہ ہے اس کا حیوانی نفس اور وجود۔ تمام چیزوں کو یہاں تک کہ حق عدالت صرف اپنے لیے چاہتا ہے، مخصوص قرار دیتا ہے اور بس۔ وہ حق اور عدالت جو اسے فائدہ پہنچائے، اس کی خواہشات کو پورا کرے، اسے چاہتا ہے، اور اگر عدالت اس کو ضرر پہنچائے تو ایسی عدالت کو وہ نہیں چاہتا بلکہ وہ اپنے لیے صحیح سمجھتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ قوانین و احکام کی اپنی پسند کے مطابق تعویل کرتا ہے، یعنی اس کے نزدیک اپنے افکار، نظریات حقیقت رکھتے ہیں اور دین اور احکام اور قوانین کو ان پر منطبق کرتا ہے۔ خود پسند اور خود خواہ انسان چونکہ فضائل و کمالات اور اخلاقی حقیقی سے محروم ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو جھوٹے کام اور بے فائدہ شہرت طلبی، مقام، منصب، حرص، طمع، تکبر، حکومت، کھانا پینا، سونا، لذات جنسی وغیرہ میں مشغول رکھتا ہے اور وہ اسی میں خوشحال اور سرگرم رہتا ہے۔ اللہ کی یاد اور نفس کو کمالات تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے سے غافل رہتا ہے۔ خود خواہ اور خود پسند انسان چونکہ نفس امارہ کا مطیع ہوتا ہے، لہٰذا زندگی میں سوائے نفس کی خواہشات کے حاصل کرنے اور اسے جتنا ہو سکے خوش رکھنے کے علاوہ اس کی کوئی اور غرض نہیں ہوتی۔ ان حیوانی خواہشات کے حاصل کرنے میں کسی بھی برے کام کی انجام دینے سے گریز نہیں کرتا
اور ہر برے کام کی تعویل کر کے اسے جائز قرار دے دیتا ہے، یہ صرف حیوانی خواہشات تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس تک پہنچنے میں ظلم کرنے، جھوٹ بولنے، تہمت لگانے، وعدہ خلافی کرنے، دھوکہ دینے، خیانت کرنے اور اس طرح کے دوسرے گناہوں کے بجا لانے کو جائز اور صحیح قرار دیتا ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر گناہ در حقیقت ایک قسم کی خود خواہ یا خود پسندی ہے کہ جو اس طرح اس کے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ظلم اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا خود خواہی اور خود پسندی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اسی طرح جھوٹ، غیبت، بد زبانی، عیب جوئی، حسد، انتقام لینا، یہ سب پستیاں خود اور خود پسندی شمار ہوتی ہیں جو ان صورتوں میں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے تمام برائیوں کی جڑ خود پسندی کو قرار دیا جاتا ہے۔ خود خواہی اور خود پسندی کے کئی مراتب اور درجات ہیں کہ سب سے زیادہ مرتبہ خود پرستی اور اپنے آپ کی عبادت کرنا ہو جاتا ہے۔ اگر اس بری صفت سے مقابلہ نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ شدت پیدا کرتی ہے اور ایک ایسے درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر اپنے نفس امارہ کو معبود اور واجب الاطاعہ اور خدا قرار دے دیتی ہے، عبادت کرنے اور خواہشات کے بجا لانے میں اطاعت گزار بنا دیتی ہے۔ خداوند عالم ایسے افراد کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا قرار دے رکھا ہے، اسے تو نے دیکھا ہے؟ کیا عبادت سوائے اس کے کوئی اور معنی رکھتی ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کے سامنے تواضع اور فروتنی کرتا ہے، بغیر چوں چرا کے اس کے احکام اور فرمائشات کو بجا لاتا ہے؟ جو انسان خود پسند اور خود خواہ ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو واجب الاطاعت قرار دیتا ہے اور اس کے سامنے تواضع اور فروتنی اور عبادت کرتا ہے، بغیر چوں چرا کے اس کی فرمائشات کو بجا لاتا ہے۔ کہ جو انسان خود خواہ اور خود پسند ہوتا ہے وہ کبھی موحد نہیں ہو سکتا۔ تمام گناہوں کی جڑ دنیا طلبی ہے۔ آیات قرآنی اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں دنیا کی بہت زیادہ مذمت وارد ہوئی ہے اور اسے لہو اور لعب یعنی کھیل اور کود، غرور و تکبر کا سرمایہ قرار دیا گیا ہے کہ جس میں مشغول ہو جانا مومنین کی شان نہیں ہے اور اس سے بہت زیادہ پرہیز کیا جائے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے، تھوڑی دنیا بھی دھوکے دینے والے سرمایے کے علاوہ کچھ نہیں۔ نیز خداوند عالم فرماتا ہے کہ دنیا سوائے کھیل اور سرانی کے اور کچھ نہیں، آخرت کا گھر نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے، کیا سوچ اور فکر نہیں رکھتے؟ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل، زینت اور تفاخر اور اولاد کے زیادہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے کہ جو وقت پر برسے اور سبزہ زمین سے نکلے، کہ جو بڑوں کو تعجب میں ڈال دے، اس کے بعد دیکھے گا کہ وہ زرد اور خشک اور خراب ہو جائے گی، آخرت میں اس کے پیچھے سخت عذاب آ پہنچے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ دنیا شیریں اور خوشنما ہوا کرتی ہے، شہوات اور ہوا و ہوس سے مخلوط ہے، وہ اپنے آپ کو دل پسند جلدی ختم ہو جانے والی چیزوں کے ذریعے محبوب بناتی ہے اور معمولی چیزوں سے تعجب میں ڈالتی ہے، امیدوں اور دھوکے دہی سے زینت کرتی ہے، اس کی خوشی کو دوام حاصل نہیں، اس کی مصیبتوں اور گرفتاریوں سے امان نہیں ہوتی، بہت فریب دینے والی اور نقصان دہ ہے، متغیر اور زوال پذیر ہے، فنا اور ہلاک ہو جانے والی ہے، انسانوں کو کھا جانے والی اور ہلاکت کر دینے والی ہوا کرتی ہے۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آرزو اور تمنا کا گھر ہے اور فنا ہو جائے گی اور اس کے رہنے والے وہاں سے چلے جائیں گے، شیریں اور خوشنما ظاہر ہوتی ہے، بہت جلدی دنیا کے طلب کرنے والوں کے پاس جاتی ہے اور ان کے دلوں میں کہ جو اس سے علاقمندی ظاہر کرتے ہیں گھر کر جاتی ہے۔ اس طرح کی آیات و روایات بہت زیادہ موجود ہیں کہ جو دنیا کی مذمت بیان کرتی ہیں اور لوگوں کو اسی سے ڈراتی ہیں۔ بالخصوص نہج البلاغہ جیسے گراں بہا کتاب میں دنیا اور اہل دنیا کی بہت زیادہ مذمت وارد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام لوگوں سے چاہتے ہیں کہ دنیا کو ترک کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے اہل دنیا اور دوسرا اہل آخرت، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص پروگرام ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا مال و متاع کا خواہش مند ہو ہم اسے اس سے بہرہ مند کرتے ہیں، اور جو آخرت کے ثواب کا طالب ہوگا ہم اسے وہ عنایت کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ مال و متاع اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن نیک عمل باقی رہ جاتا ہے، اور وہی تیرے پروردگار کے نزدیک بہتر نیک آرزو اور تمنا ہے۔ دنیا ہے کیا؟ بہرحال اسلام دنیا کو قابل مذمت قرار دیتا ہے اور اس سے زاہد رہنا طلب کرتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم واضح کریں کہ دنیا کیا ہے اور کس طرح اس سے پرہیز کیا جائے۔ کیا دنیا ہر وہ چیز جو اس جہان میں جیسے زمین، سورج، ستارے، حیوانات، نباتات، درخت، معادن، انسان ہے کا نام ہے؟ اس کے مقابلے میں آخرت یعنی ایک دوسرا جہان ہے۔ اگر دنیا سے یہ مراد ہو تو پھر دنیا کی زندگی کام کرنے، خورد و نوش، آرام اور حرکت وغیرہ کہ جو دنیا کی زندگی سے مربوط ہے اس کا نام ہوگا۔ کیا اسلام میں کسب معاش اور کام کرنے اور روزی حاصل کرنے، اولاد پیدا کرنے، نسل کو بڑھانے کی مذمت کی گئی ہے؟ کیا زمین اور آسمان، حیوانات اور نباتات بری چیزیں ہیں اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے؟ کیا اسلام کام اور کوشش کرنے، روزی کو حاصل کرنے، تولید نسل کی مذمت کرتا ہے؟ یہ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ خداوند عالم ان تمام چیزوں کو اپنی بہت بڑی خوشنما نعمتیں کہ جو انسان کے مطیع قرار پائی ہیں جانتا ہے، تاکہ انسان ان سے فائدے حاصل کرے۔ تنہا مال اور دولت قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اسے قرآن میں خیر اور اچھائی کے طور پر بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حلال روزی کمانے اور کام اور کوشش کی مذمت ہی نہیں کی گئی، بلکہ بہت سی روایات میں اسے بہترین عبادت بھی شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے 70 جز ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل حلال روزی کا طلب کرنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی روزی حاصل کرے تاکہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کی روزی کو وسیع کرے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان کرے، وہ قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرے گا جبکہ اس کی صورت 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کی روزی کی تلاش کرے اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو خدا کے راستے سے جہاد کرتے ہیں۔ روایات میں کام اور کوشش، زراعت اور تجارت کرنے، یہاں تک کہ نکاح کرنے کی سفارش ہے۔ پیغمبر اور ائمہ علیہم السلام کی سیرت بھی یوں ہی تھی کہ وہ کام کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو تمام زاہدوں کے سردار ہیں وہ کام کرتے تھے۔ بس سوچنا چاہیے کہ جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ دنیا قابل مذمت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دل بستگی قابل مذمت ہے۔ بعض آیات اور روایات میں دنیا سے وابستگی اور علاق مندی کی مذمت بھی وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے خواہشات نفسانی سے وابستگی اور علاق مندی جیسے اولاد، عورتیں، زر و جواہر کی ہمیانوں اور اچھے گھوڑوں، چارپاؤں اور زراعت نے لوگوں کے سامنے آرائش اور خوشنمائی کر رکھی ہے۔ یہ سب دنیا کا مال اور متاع ہے، لیکن نیک کام خدا کے نزدیک موجود ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خبردار دنیا کو دوست رکھو کیونکہ دنیا کی محبت دنیا کو دوست نہ رکھو کیونکہ یہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ، ہر مصیبت اور بلا کا سرچشمہ ہے۔ اس طرح کی آیات اور روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی امور سے وابستگی اور علاق مندی قابل مذمت ہے، نہ یہ کہ خود دنیا قابل مذمت ہے۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا دنیا سے بطور اطلاق محبت اور دل بستگی اور علاق مندی قابل مذمت ہے؟ انسان کو اپنی بیوی، اولاد، مال، دولت، مکان، متاع، خورد و خوراک سے بالکل وابستگی اور علاق مندی نہیں کرنی چاہیے؟ آیا اس طرح کا مطلب کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ ان امور سے محبت اور وابستگی انسان کی فطری چیز ہے، تو خداوند عالم نے انسان کو اس فطرت پہ خلق فرمایا ہے۔ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی، اولاد سے محبت نہ رکھے؟
کیا انسان خوراک، پوشاک اور دنیا کی زیبائی سے محبت نہ رکھے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ان چیزوں سے محبت کرنا برا ہوتا تو خدا انسان کو اس طرح پیدا نہ کرتا۔ انسان زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے اور اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ طبعاً ان چیزوں کی طرف میلان رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگ دنیا کے فرزند ہیں اور کسی کو ماں سے محبت رکھنے پر ملامت نہیں کی جاتی۔ روایات میں اولاد اور عیال سے محبت کرنے کی سفارش ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور اولاد سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ بعض خوراک کو پسند فرماتے تھے، ان میں سے علاقے کا اظہار کیا کرتے تھے، لہٰذا زمین، آسمان، نباتات، درخت، معادن، حیوان، دوسری اللہ کی نعمتیں نہ قابل مذمت ہیں اور نہ بری ہیں، نہ ہی اہل و عیال اور اولاد، مال و متاع برے ہیں اور نہ ہی ان سے محبت اور لگاؤ اور دنیاوی زندگی بری ہے، بلکہ بعض روایات میں تو دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس کے جواب میں کہ جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا، فرمایا کہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے، اس کے لیے گھر ہے کہ جو اس کی تصدیق کرے، امن اور امان اور عافیت کا اس کے لیے گھر ہے کہ جو اس کی حقیقت کو پہچان لے، اس کے لیے بے نیاز ہونے کا مکان ہے جو اس کی زاد راہ حاصل کرے، اور نصیحت لینے کا محل ہے اس کے لیے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دنیا اللہ کے دوستوں کی مسجد اور اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز کا مکان ہے۔ دنیا اللہ کی وحی نازل ہونے کا مکان ہے، خدا کے اولیاء کے لیے تجارت کی جگہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں اللہ کے فضل و رحمت کو حاصل کیا ہے اور بہشت کو منفعت میں حاصل کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے لیے بہت بہترین مددگار ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ جو شخص حلال مال کو حاصل کرنا پسند نہیں کرتا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی آبرو عزت کی حفاظت کرے اور قرض ادا کرے، صلہ رحم بجا لائے، تو اس میں کوئی اچھائی اور برائی نہیں۔ اب لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سی دنیا قابل مذمت ہے اور دنیا سے محبت کرنے کو تمام گناہوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے، وہ کون سی دنیا ہے؟ میں نے ان تمام آیات و روایات سے یوں استفادہ کیا کہ دنیا داری اور دنیا کا ہو جانا، دل دنیا کو دے دینا قابل مذمت ہے۔ نہ فقط دنیاوی امور سے لگاؤ اور دنیا کی موجودات اور اس دنیا میں زندگی کرنا قابل مذمت ہے۔ اسلام لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو ویسے پہچانے کہ جیسے وہ ہے، اتنی ہی مقدار اسے اہمیت دیں اور اس سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ جہاں کی خلقت کی غرض اور اپنی خلقت کی غرض کو پہچانیں، صحیح راستے پہ چلیں۔ اگر انسان اس طرح ہو جائے تو وہ اہل آخرت ہوں گے، اور اگر ان کی رفتار اور کردار اس غرض کے خلاف ہو تو پھر وہ اہل دنیا کہلائیں گے، اور وہ ہوں گے۔ دنیا کی حقیقت، اس مطلب کی وضاحت کے لیے پہلے دنیا کی اسلام کی روح سے حقیقت اور ماہیت کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو اس سے نتیجہ ظاہر ہوگا اسے بیان کریں گے۔ اسلام دو جہان کا عقیدہ رکھتا ہے، ایک تو یہی مادی جہان کہ جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں اور جسے دنیا کہا اور نام دیا جاتا ہے، دوسرا اس کے بعد آنے والا جہان کہ جہاں مرنے کے بعد جائیں گے، اسے آخرت اور عقبی کا جہان کہا اور نام دیا جاتا ہے۔ اسلام عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی اس جہان میں مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرنے کے بعد انسان آخرت کے جہان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اسلام اس جہان کو گزرگاہ اور فانی مکان قرار دیتا ہے، جو آخرت کے جہان جانے کے لیے ایک وقتی ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کے جہان کو دائمی و ابدی رہنے کی جگہ قرار دیتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس طرح نہیں آیا کہ کئی دن زندگی گزارے اور اس کے بعد پھر مر جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، بلکہ انسان اس جہان میں اس لیے آیا کہ یہاں علم اور عمل کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت اور تکمیل کرے، اور آخرت کے جہان میں ہمیشہ کے لیے خوش اور آرام سے زندگی بسر کرے۔ لہٰذا دنیا کا جہان آخرت کے جہان کے لیے کھیتی اور تجارت کرنے اور زاد راہ کے حاصل کرنے کی جگہ ہے، گرچہ کہ انسان اس جہان میں زندہ رہنے اور زندگی کرنے کے لیے مجبور ہے کہ ان نعمتوں سے کہ جو خدا نے اس جہان میں خلق کی ہیں استفادہ کرے، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا انسان کی زندگی کی غرض اور ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ مقدمہ
اور تمہید ہے۔ انسان اور اس جہان کے خلق کرنے کی غرض اور ہدف یہ نہیں کہ انسان یہاں کی زندگی کو خوب مرتبہ بنائے، مختلف لذائذ تحقیقات سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، بلکہ انسان کے خلق کرنے کی غرض ایک بہت بلند اور عالی تر غرض ہے، یعنی انسان اپنے انسانی شریف جوہر کی یہاں پر پرورش اور تربیت کرے اور اس کی نگاہ اللہ کی طرف سیر و سلوک اور تقرب کو حاصل کرے، کہ جیسے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس لیے خلق نہیں ہوئی کہ وہ تیرا ہمیشہ کے لیے گھر ہو، بلکہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے، تاکہ نیک عمل کے ذریعے تو اپنی ہمیشہ رہنے والی جگہ کے لیے زیادہ راہ حاصل کرے۔ لہٰذا تم دنیا سے چلے جانے کے لیے جلدی کرو اور یہاں سے جانے کے لیے اپنے لیے سواری کو آمادہ اور مہیا کرو۔ نیز حضرت علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، دنیا گزر جانے کی جگہ ہے اور آخرت باقی رہنے کا محل، لہٰذا گزرنے والی جگہ سے ہمیشہ رہنے والے مکان کے لیے سامان اور زاد راہ حاصل کرو، اور اپنے زاد راہ کے پردے کو اس کے سامنے کہ جو تمہارے رازوں سے واقف ہے پارا نہ کرو۔ اپنے دلوں کو دنیا سے خالی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن اس دنیا سے خارج ہو جائیں۔ تم اس دنیا میں امتحان میں واقع کیے جاؤ گے، تم اس دنیا کے علاوہ کے لیے پیدا ہو۔ جب انسان مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا؟ فرشتے کہتے ہیں کیا لے کر آیا؟ کیا اپنے لیے یہاں کے لیے بھیجا؟ خدا تمہارے باپ پر رحمت نازل کرے کہ تم اپنے مال سے کچھ آئندہ کے لیے روانہ کرو، تاکہ خدا کے نزدیک تمہارے لیے بطور قرض کے باقی ہو، اور تمام مال دنیا میں چھوڑ کر نہ روکو کہ اس مال کے حقوق تمہاری گردن پر باقی رہ جائیں گے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ خبردار رہو کہ یہ دنیا کہ جس کی تم امید رکھتے ہو اس سے محبت اور علاقہ مند ہو، کبھی تمہیں غضب میں لاتی ہے، کبھی تمہیں خوش کرتی ہے۔ یہ نہ تمہارا گھر ہے اور نہ ہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کہ جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، نہ ہی یہ تمہارے لیے مکان ہے کہ جس کی طرف تم بلائے گئے ہو۔ یہ جان لو، نہ ہی یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ رہے گی اور نہ تم اس میں ہمیشہ کے لیے باقی رہو گے۔ گرچہ دنیا تمہاری اپنی زینت اور خوبصورتی کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہے، لیکن برائیوں اور شر کے ہونے سے بھی تمہیں ڈراتی ہے، لہٰذا ان ڈرانے والی چیزوں کو جو یہ رکھتی ہے اس کی غرور اور دھوکے میں نہ آؤ، اس سے دستبردار ہو جاؤ، اس کی ڈرائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے اس کی طمع دلانے سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس گھر کی طرف جلدی کرو کہ جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے، اور اپنے دلوں کو دنیا سے خالی اور منصرف کرو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس حدیث میں دنیا کی حقیقت کس طرح بتلائی گئی ہے کہ یہ فنا ہونے والی اور سفر کی جگہ ہے، یہ گزرنے اور سفر کر جانے کے لیے ٹھہرنے کا ایک مقام ہے، یہ دھوکے اور غرور اور چال بازی کا گھر ہے۔ انسان اس لیے خلق نہیں ہوا بلکہ آخرت کے جہان کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ انسان اس جہان میں آیا ہے تاکہ اہل آخرت اسلام لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو اس طرح پہچانے کہ جیسے وہ ہے، اور اپنے اعمال اور کردار کو اس طرح بجا لائیں جیسے کہ وہ دنیا سے جن لوگوں نے دنیا کو جس طرح کہ وہ ہے پہچان لیا، تو پھر وہ اس دنیا کے عاشق اور دیوانے نہیں بنتے اور وہ زر و جواہر کے دھوکے میں نہیں آتے، جبکہ وہ اسی دنیا میں زندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شرعی لحاظ سے نعمتوں سے اور لذات سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے قیدی اور غلام نہیں بنتے۔ وہ خدا اور آخرت کے جہان کو کبھی نہیں بلاتے اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیک کاموں کے بجا لانے سے آخرت کے جہان کے لیے زاد راہ اور توشہ حاصل کریں۔ اس جہان میں زندگی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کی آنکھ برتر و بالا افق کو دیکھتی ہے، ہر لمحہ اور ہر حالت اور ہر عمل میں خدا اور آخرت کے جہان پر نظر رکھتے ہیں، آخرت کے جہان کے لیے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دنیا کو آخرت کی کھیتی اور تجارت کا محل جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آخرت کے جہان کے لیے زاد راہ حاصل کریں، دنیا کی تمام چیزوں سے آخرت کے جہان کے لیے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ کام کاج، کھانے پینے، ازواج اور دوسری دنیاوی کاموں سے بھی آخرت کے جہان کے لیے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ دنیا دار نہیں ہوتے بلکہ یہ اہل آخرت ہیں۔ ابن
ابی یافور کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا دنیا کے مال سے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا اس کے ذریعے سے ازدواج کرتا ہوں، حج کو جاتا ہوں، گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا نہیں ہے بلکہ یہ تو آخرت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا کی بندوں، متوجہ رہو کہ پرہیزگار دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وہ دنیا داروں کے ساتھ دنیا سے فائدہ حاصل کرنے میں شریک ہے، لیکن دنیا دار ان کے ساتھ آخرت میں شریک نہیں ہیں۔ انہوں نے دنیا میں عمدے طریقے سے زندگی بسر کی، کھانے والی چیزوں سے عمدے طریقے سے استفادہ کیا۔ انہوں نے دنیا سے وہی استفادہ کیا کہ جو عیاش لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہی استفادہ کیا کہ جو ظالم اور متکبر لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ آخرت کا زاد راہ اور دنیا کی تجارت کے محل سے پوری طرح کما کر آخرت کی طرف منتقل ہو گئے۔ دنیا سے زہد کی لذت کو بھی حاصل کیا اور انہیں یقین تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں اسی طرح زندگی کریں گے، ان کی کوئی بھی خواہش رد نہیں کی جائے گی اور لذت اور خوشی سے ان کا حصہ کم اور ناقص نہیں ہوگا۔ لہٰذا کام میں مشغول ہونا اور صنعت اور تجارت اور زراعت اور اسی طرح مقام اور منصب اور اجتماعی ذمہ داری کا قبول کرنا زہد اور اہل آخرت ہونے کے منافی اور ناساز نہیں ہوا کرتا۔ یہ تمام امور اللہ کی رضایت حاصل کرنے اور آخرت کے راستے میں گامزن ہونے میں سموئے جا سکتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو اپنی تمام کوشش کام اور کاج میں استعمال کرتے تھے، رات کو محراب عبادت میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے دنیا مجھ سے دور ہٹ جا، کیا مجھے دھوکہ دینے کے لیے میرے سامنے آئی ہے، مجھ سے محبت کا اظہار کرتی ہے؟ یہ تیرا وقت نہیں ہے، جا کسی دوسرے کو دھوکہ دے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں جن میں رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تیری زندگی کو کوتاہ ہے، تیری قیمت معمولی ہے اور زاد راہ تھوڑا ہے، راستہ اور سفر بہت طویل ہے اور آگے کی منازل عظیم ہیں۔ آپ ایک اور جگہ پہ فرماتے کہ اے دنیا مجھ سے دور رہو، تاکہ میں نے جو تیری مہار تیری گرد پر ڈال دی ہے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ میں تیرے چنگل سے نکل چکا ہوں، تیرے جال سے بھاگ گیا ہوں اور تیری لغزش گاہ سے دور ہو چکا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس حالت میں جبکہ ایک لشکر جرار کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے، اپنی پھٹی پرانی جوتی ابن عباس کو دکھائی اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ پھٹی پرانی جوتی میرے نزدیک حکومت اور امیر ہونے سے زیادہ محبوب ہے، مگر یہ کہ میں حق کو برطرف کروں اور باطل کو رد کروں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ایسے ہی تھے اور ہیں، اس دنیا میں زندگی کرتے ہیں لیکن وہ عالم بالا کو دیکھتے ہیں اور اہل آخرت ہیں۔ عام لوگوں کی طرح کام کاج کرتے ہیں بلکہ حکومت اور فرماندہی بھی کرتے ہیں، زمامداری اور زندگی کے امور کو بھی چلاتے ہیں، اور ان تمام کاموں کو اللہ کی رضا اور اپنا عملی وظائف قرار دیتے ہیں اور شرعی حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا کو 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، اس کی محبت کو دل سے نکالا ہوا ہے۔ حکومت لینے کے لیے جنگ کرتے ہیں لیکن صرف حق کے دفاع اور عدالت کو برپا کرنے کے لیے، نہ یہ کہ حکومت اور ریاست کے لیے۔ اہل دنیا اگر کسی انسان نے دنیا کو جیسا ہے اس طرح نہ پہچانا ہو، دنیا میں ایسے زندگی کرنے میں مشغول ہو گیا ہو کہ گویا اس کے خلق ہونے کی غرض اور غایت یہی دنیا تھی اور آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہیں، نہ ہی اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے کہ جس کی طرف اس نے جانا ہے، وہ مال و دولت، زن فرزند، جاہ و جلال، مقام و منصب کا قیدی اور فریفتہ ہو چکا ہو، اسی دنیا کی زندگی کو خوب مضبوط پکڑ رکھا ہو، اس کے ساتھ دلی لگاؤ ہو، آخرت کی زندگی اور خدا کو فراموش کر دیا ہو، مانوی بلندیوں سے چشم پوشی کر لی ہو، صرف حیوانی خواہشات کے پورے کرنے میں لطف اندوز ہو رہا ہو، اس طرح کا انسان اور افراد دنیا دار اور اہل دنیا شمار ہوتے ہیں، گرچہ وہ فقیر بھی ہوں، نادار بھی ہوں، گوشہ نشین ہی کیوں نہ ہوں، ہر قسم کی اجتماعی ذمہ داری کے قبول کرنے سے پرہیز ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صرف دنیا کی ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔
نیز ارشاد ہوتا ہے کیا تم نے دنیا کی زندگی پر رضایت دے دی ہے جبکہ یہ معمولی ثروت سے زیادہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی خدا سے دور ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سوائے شکم پوری اور عورت کے اور کسی چیز کو ہدف اور غرض قرار نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل دنیا کا فریفتہ اور عاشق ہوگا اس میں تقوی اور پرہیزگاری کا داخل ہونا حرام ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی مذمت کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا غرور اور دھوکہ دینے والی اور مشغول رکھ دینے کا مال اور متاع ہے۔ دنیا اپنے آپ کو خوبصورت اور شیریں ظاہر کرتی ہے، انسان کو اسی میں لگائے رکھتی ہے، اسی لیے دنیا کی مذمت وارد ہوئی ہے اور اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان ہوشیار رہے اور اس کی چالوں کو میں دھوکے میں نہ آئے اور اپنے آپ کو دنیا کے قیدی اور غلام نہ بنائے۔ قابل مذمت دنیا سے لگاؤ اور عشق ہے اور اپنے خلق ہونے کی غرض کو بھول جانا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اور الحمدللہ کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہ آڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ایسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی آراء ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ سب کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔